بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. آج ایک ایسا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کے لیے مجھے بے شمار لوگوں نے کالز اندرون ملک اور بیرون ملک سے بہت دفعہ اصرار کیا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ فیزیبلٹی بتائیں، ہم اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بہت سارے کالرز مختلف ان کی آمدن اور مختلف اخراجات، یعنی کہ لمٹ ان کی کچھ کی تو بہت زیادہ، کچھ کی بہت تھوڑی. تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے 3 پروگرام کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں پہلا پروگرام چھوٹا بیف فارم یعنی اسمال بیف فارم اور اسمال فیڈ لاٹ فیٹننگ فارم. یہ چھوٹا کٹڑے بچھڑے رکھ کے گوشت کا کاروبار کرنے والے حضرات کے لیے فیزیبلٹی، یعنی کتنے اخراجات ہوں گے اور کتنا پیسہ درکار ہے اور اس کے بعد آمدن کتنی ہوگی. اور اس کے لیے میں جو تخمینہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ آج چونکہ 14 اپریل 2012 ہے اور ہو سکتا ہے یہ پروگرام پتہ نہیں کتنے سالوں تک دیکھا جائے، تو اس وقت قیمتیں یقیناً بڑھتی رہیں گی. لیکن آج سے کوئی 5 سال پہلے جو قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ 5 سال بعد نہیں ہوں گی. تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو حضرات یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، چھوٹے فارم سے مراد 20 سے 25 جانوروں کی فیزیبلٹی. تو اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں، ایک تو مستقل اخراجات ہیں اور پھر جاری اخراجات. یعنی کہ مستقل اخراجات وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو بلڈنگ بنانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فارم پہ اس کے لیے مشینری وہ خریدنی ہے، اور اس کے اخراجات کو ہم مستقل اخراجات کہتے ہیں. تو مستقل اخراجات کچھ یوں ہیں کہ ان کے ان 20 سے 25 جانوروں کے 25 جانور ہی رکھ لیں، لیکن 20 سے 25 جانوروں کے لیے آپ کو ایک تو شیڈ، ایک چھتی ہوئی جگہ جو ہوگی وہ آپ کو وہ بنانا ہوگی. وہ کتنی؟ ہر جانور کے لیے 25 مربع فٹ فی جانور. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی اینٹیں لگواتے ہیں، کیسی اس پہ وہ پلستر کرتے ہیں، اور اس پہ چھت کیا بنی بنائی چھت ڈالنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کنکریٹ کی چھت ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ مستقل آپ نے یہ بنانا ہے ان کے لیے شیڈ، اور شیڈ ایک جانور کے لیے 25 مربع فٹ جگہ درکار ہے. آپ اس سے ضرب دے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مربع فٹ ان کے لیے آپ کو جگہ چاہیے. اور اس پوری ایک تخمینہ بتا رہا ہوں جو کہ جتنا شیڈ ہے یعنی کورڈ ایریا ہے، اس سے ڈبل اس کے باہر آپ کو صحن چاہیے. اور صحن کا حساب آج سے جنہوں نے 5 سال پہلے
یعنی 2007 میں کیا تھا، اس وقت 250 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے کیا تھا، لیکن آج کل قیمتیں میں چونکہ دیکھ رہا ہوں، اس کو میں نے 3 سے ملٹیپلائی کیا، 3 گنا کر دی ہیں ساری قیمتیں۔ تو اس وقت تو 2007 میں جو تخمینہ تھا وہ 1,56,250 روپے تھا اس کے شیڈ کی قیمت، شیڈ کا خرچہ، لیکن چھتی ہوئی شیڈ کا۔ اسی طرح سین کا انہوں نے اس وقت 50 مربع فٹ کے حساب کو جو ہے اس کا تخمینہ لگایا تھا 60 روپے مربع فٹ کے حساب سے، لیکن آج کل کے حالات میرے بھائیوں اور بہنوں اور خصوصاً وہ حضرات وہ جانتے ہیں جو کہ اس وقت قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھ گئی ہیں، لیکن اس وقت تخمینہ تھا پورے شیڈ کا کو 2,31,000 روپیہ، لیکن اب میرے خیال سے اگر 3 سے ضرب دیں تو تقریباً 7 لاکھ روپیہ خرچ آ جاتا ہے اس پہ، 6,93,750 روپے۔ میں نے پورا ایک راؤنڈ فگر دے رہا ہوں، 7 لاکھ روپیہ خرچہ آ جائے گا اس کے شیڈ پہ، شیڈ کی کنسٹرکشن پہ، بشرطے کہ زمین آپ کی اپنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک فیڈ سٹور وہ بنانا ہوگا آپ کو، اس کے لیے 100 مربع فٹ وہ اس کا ایک فیڈ جس میں خوراک رکھنی ہے وہ شیڈ علیحدہ بنے گا، اور اسی طرح چارہ کترنے کا شیڈ وہ بھی آپ کو 120 مربع فٹ وہ بنانا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ اگر بلڈنگ پوری کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ تقریباً شیڈ، یہ فیڈ شیڈ بھی اور کترنے والی مشین کا وہ شیڈ بھی ملا کے تو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 8 لاکھ روپیہ یہ درکار ہے یہ پرماننٹ سٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے، 8 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد آپ کو مشینری وہ اور آلات وہ آپ نے خریدنے ہیں، اور ان کی پہلے تو ٹوکا مشین وہ 15,000 روپے کی ملتی تھی، اور اسی طرح وزن کرنے والا کنڈا وہ بھی چاہیے، جو فرشی کنڈا ہوتا ہے وہ 7,500 کا مل جاتا تھا، لیکن اس وقت ان کی بھی قیمتیں کافی بڑھ چکی ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہوتا ہے، ایک اس کو کہتے ہیں ایک مشین ہے ویٹنری کٹ، وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگی، ویٹنری کٹ ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ اور متفرق چھوٹی موٹی مشینری وہ بھی درکار ہے۔ تو سارے آلات کا خرچہ اور مشینری کا بلڈنگ کا اس وقت انہوں نے 3 لاکھ روپیہ لگایا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ پورا جتنے بھی مشینری اور یہ دوسرا ان کے بلڈنگ کا اور سارا ملا کے یعنی 8 لاکھ وہ اور 1 لاکھ روپیہ کم از کم ان چیزوں کا اور لگا لیں، یعنی 8 اور 1 9 لاکھ روپیہ آپ کو درکار ہے۔ آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے، کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ آپ نے فارم اس میں مشینری یعنی ٹوکا وغیرہ، ٹوکا مشین، وزن کا جو فرشی کنڈا ہے وہ لگوانا ہے، اور اسی طرح اور بھی ایک کرش ہوتا ہے، وہ اس میں جب ان کو دوائی پلانی ہوتی ہے یا انجیکشن لگانے ہوتے ہیں، ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے، تو ان کو جانوروں کو قابو کرنے کے لیے وہ بھی یہ سارا خرچہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کو یعنی کہ ٹوٹل کوئی 9 لاکھ روپیہ یہ پرماننٹ سٹرکچر بنانے کے پہ آپ کا یہ لگے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے خوراک کا بندوبست کرنا ہے اور ہیلپر رکھنے ہیں وہاں پہ، آپ کو ظاہر ہے عامل بھی، لیبر بھی چاہیے، لیبر کا وہ پیسے، اور پھر بجلی یا بجلی نہیں ہے تو ڈیزل سے اگر چلاتے ہیں تو ویسے تو میں ایک آپ کو مشورہ دوں گا، جن لوگوں نے چھوٹا
فارم بنانا ہے وہ ساتھ اپنے ایک بایو گیس کا پلانٹ بھی ضرور لگا لیں. وہ میرا پلانٹ وہ پروگرام دیکھ لیں جس میں نے تخمینہ دیا ہوا ہے. اگر وہاں پہ آپ اتنے جانوروں کا گوبر بھی ہے اور پیشاب بھی ہے اور ایکسکریٹا ہے تو آپ بآسانی اپنے وہاں پہ ایسا ہے کہ وہ اس سے گیس سے آپ جنریٹر وہ چلا کے اور اپنی خود ایک تو وہاں کوکنگ کریں اور بہترین آپ کو کھاد بھی مہیا ہوگی اور سلری جس کو کہتے ہیں, اور اسی 1 لاکھ روپیہ اور لگا لیں اور 1 لاکھ سے ایک بایو گیس پلانٹ لگا لیں. اور اسی طرح یہ اگر پرماننٹ سٹرکچر بنانے ہیں, اور اسی طرح کوئی اور مشینری لینی ہے تو وہ بھی لے لیں جو کہ جس سے آپ بجلی جنریٹ کریں گے, جنریٹر لے لیں. اور اس کے بعد یہ الگ یہ سے پروگرام اگر ایڈیشنل آپ نے کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت فائدہ مند ہو جائے گا اور فیوچر میں آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے میرا وہ پروگرام ضرور دیکھیں, بایو گیس سائز اور کاسٹ, یہ پروگرام ضرور دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں اور آپ اس سے استفادہ کریں. اور کوئی کسی قسم کا پرابلم ہو تو میں اینڈ میں آپ کو نمبر بھی اپنا دوں گا. تو اس کے علاوہ جب یہ اور پھر رننگ کاسٹ, اس کے لیے یہ ہے کہ جو جاری اخراجات ہیں یعنی کہ خوراک ہے, اس کے بعد یہ دوسری چیزیں جس میں یہ ادویات وغیرہ اور ان کے اور بھی جو انفورسین کہتے ہیں ہم لوگ, جو سامنے نظر نہیں آتے, کئی دفعہ ایسے خرچے بھی نکل آتے ہیں. تو وہ یہ سارے مل ملا کے پہلے انہوں نے 2007 میں ہمارے سائنسدانوں نے جو فیڈ لاٹ فیٹنگ کے اسپیشلسٹ تھے یعنی یہ فربا کرنے والے جانوروں کے, انہوں نے فیزیبلٹی جب یہ نکالی تو انہوں نے اس وقت 1 لاکھ یہ سمجھ لیں 26,944 روپے کا خرچہ یہ نکالا تھا. تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھے گا اور یہ بہت. اس کے علاوہ اگر آپ قیمتیں آپ 25 جانور بھی خریدنے ہیں, ان کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنی ہے, تو یہ بھی رننگ کاسٹ میں ہی آئے گا, کیونکہ یہ پھر 90 سے 100 دن کے اندر آپ نے ان کو فربا کر کے موٹا تازہ کر کے, یہ سمجھ لیں کہ اگر 100 کلو گرام کا لیا ہے یا 125 کلو گرام کا یا 150 کلو گرام کا ہے تو 90 یا 100 دن میں جب آپ خوراک اس کو اچھی دیں گے اور اس پہ لے آئیں گے, فل فیڈ پہ ہمارے مشوروں پہ عمل کریں گے, کتنی وہ خوراک, اور اس کے لیے ہمارے پروگرام میرے دیکھتے رہیں. اور اس میں جب آپ ان کو خوراک ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور ونڈے خود بنائیں گے تو اس طرح ان کی آپ ڈبل ان کا ویٹ ہو جائے گا. اس طرح یہ ہے کہ ٹوٹل جو خرچہ ہے یعنی یہ تو جو پرماننٹ ہے وہ تو خرچہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ تو آپ کا واپس نہیں آنا, لیکن یہ جو رننگ کاسٹ ہے اس میں یہ تقریباً آپ کی, جس میں قیمت 25 جانور, پہلے تو انہوں نے 1,75,000 روپے 25 جانور, یہ بابا کہاں کی بات ہے, اب تو بہت مہنگے جانور ہو گئے ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے کم از کم 5 یا 6 لاکھ روپیہ چاہیے 25 جانور خریدنے کے لیے. 6 لاکھ روپیہ میں نے تخمینہ لگایا ہے, اور ان کی خوراک اور رننگ کاسٹ میں نے کوئی 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ رکھا ہے جو ان کا خرچہ آئے گا خوراک پہ اور سارا کچھ کر کے, یعنی کہ آپ 9 لاکھ یہ سمجھ لیں کہ اس کی قیمت جانوروں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک اور نوکروں کے جو آپ نے وہاں پہ رکھنے ہیں ان کے خرچے, یا اس کے بعد سپروائزر وغیرہ جو بھی ہے, اور اس کے علاوہ ادویات, ان کی ویکسینیشن, یہ ساری چیزوں کے اخراجات ڈال کے وہاں اگر بجلی یا پیٹرول ڈیزل جو بھی وہاں ابھی شروع میں لگے گا تو وہ
اس کے لیے آپ تقریباً 2.5 یا 3 لاکھ روپیہ رکھ لیں ذہن میں، اور یہ ٹوٹل ہو جائے گا، یعنی رننگ کاسٹ اور اس کی قیمت ڈال کے جانوروں کی یہ تقریباً 9 لاکھ روپیہ۔ اور جب ہم ان کو 90 یا 100 دن کے بعد بیچیں گے، موجودہ ریٹس بہت زبردست ہیں، اور چونکہ گوشت کی قیمت کافی بڑھ گئی ہے، پہلے تو 2007 میں انہوں نے کل آمدن جو جانوروں سے انہوں نے ہمارے سائنسدانوں نے کیلکولیٹ کی تھی، تخمینہ لگایا تھا، وہ 3,21,000 کا تھا، جو اب بڑھ کے انشاءاللہ تعالی وہ بڑھ کے میرا خیال ہے کہ کم از کم 10.5 لاکھ روپیہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ 10.5 لاکھ کا مطلب ہے 9 لاکھ آپ نے لگایا، 10.5 لاکھ روپیہ کما لیا، اس کا معنی ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ آپ کو نیٹ انکم ہوگی، بچت ہوگی، منافع ہو گیا۔ لیکن یہ تو 100 دن، 90 دن اور 100 دن کے اندر ہے، اور اگر سال بھر آپ نے سائیکل چلایا، اسی کو آگے بڑھاتے گئے، تو اس طرح ہے اگر 3 فیڈ لاٹس آپ نے نکالی تو اندازہ لگا لیں کہ 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ روپیہ آپ کما لیں گے۔ اور اگر آپ نے زیادہ ہمت کی اور 100 دن کے بعد آپ نے 90 دن اور 100 دن کے بعد نکالتے گئے، اور سال میں 4 لاٹس تک بھی لوگ نکال لیتے ہیں، اور ان سے 4 جنہوں نے لگائی اور بڑے ایفیشینٹلی کام کیا، محنت سے کام کیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں کہ 4 کو اگر 1.5 سے بھی ضرب دیں تو کوئی 6 لاکھ روپیہ سالانہ آپ کو آمدن ہو سکتی ہے۔ وہ صاحبان جو اپنے ملک میں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں اور بیرون ممالک مجھ سے، یورپ سے، کوئی اسپین سے، کوئی اس کے علاوہ گریک سے، لنڈن سے، فرانس سے، اس طرح ساؤتھ کوریا سے، اسی طرح بہت سارے ممالک سے، کینیڈا سے، بہت ہمارے آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یہ کافی مجھے کالز موصول ہوئی ہیں جو پاکستان میں، اور مڈل ایسٹ سے، خاص طور پہ دبئی سے، اور دبئی کے علاوہ کویت سے بھی، اور سعودی عرب سے بھی بہت سارے کالرز نے کہا کہ ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ فیڈ لاٹ فیٹننگ میں آنا چاہتے ہیں، بتائیں کتنا پیسہ لگے گا اور کتنا فائدہ ہوگا۔ تو میری ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ ہیں تخمینہ جات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور جو اندرون ممالک، کل ہی میں بینک میں ابھی کھڑا تھا تو ایک فون کال آئی کہ جی فلاں محکمے کے ڈائریکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی بسم اللہ، حکم کریں، کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں اور اس سے میں موٹیویٹ ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فیڈ لاٹ فیٹنگ کا کاروبار کروں، اور اس کا فیزیبلٹی آپ پلیز آپ دے دیں۔ تو میری ان صاحب سے بھی گزارش ہے، میں نے نام تو ان کا نوٹ نہیں کیا اس وقت، لیکن وہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ نوٹ فرما لیں۔ یہ چھوٹا فارم ہے، یعنی 20 سے 25 جانوروں کا ان کو فربہ کرنے کا، اور اس کے لیے میں نے تخمینہ جات سارے دے دیے۔ یہ فیزیبلٹی اب آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے اور ہمت دے، رزق حلال کمائیں اور اس میں آگے بڑھیں اور ملک کو خوشحال بنائیں۔ اور یہ اس سے آپ یقین کریں کہ یہ اس کو کہتے ہیں ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کام ہے، ملک کی خدمت بھی ہے اور اپنے بھی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو ریٹائرڈ کبھی نہ کریں، اور وہ بھی اس چیز میں آ جائیں اور پیسہ لگائیں اور خوب کمائیں۔ اور اس سے یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو وہ مصروف کر لیں گے، اور اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور اسی طرح اپنی اولاد کو خاص طور پہ آگے وہ ان کو ساتھ ملا لیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے سکریچ سے تھوڑے سے کام سے شروع کیا تھا، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ انہوں نے یہاں تک کہ میں
یہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پولٹری فارم کے ایسے بندے بھی ہیں جو میری نظر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پولیٹیکل فگرز میں آتے ہیں, تو انہوں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا پولٹری کا, لیکن اب ان کے اتنے بڑے شیڈز ہیں کہ اس میں 2.5 لاکھ ایک وقت میں برڈز وہ پل رہے ہیں, اور انڈے دینے والے, اور اسی طرح بریڈرز فارم, اور اس وقت ان کی ایشیا کی سب سے بڑی فیڈ مل جو ہڑپا میں ہے وہ ان کی ہے. تو یہ ہے, لوگ آگے بڑھتے ہیں اور چھوٹے سے کام سے شروع کرتے ہیں. 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ آگے آئے تو ملک میں انقلاب آ سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی انقلاب لائیں گے. کسی گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں, خدا را کسی لیڈر کی طرف نہ دیکھیں کہ جی وہ آئے گا تو ہماری مدد کرے گا. نہیں, آپ نے اپنی مدد آپ کرنی ہے, آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. کسی کی طرف مت دیکھیں, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں, خود انحصاری پہ یقین رکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اسی دعا کے ساتھ, اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن اجازت سے پہلے میں نے آپ کو جس طرح کہ اپنا فون نمبر میرا 035551217879 یہ میرا موبائل نمبر ہے. اس پہ آپ ٹیلی فون کال کر کے آپ کوئی مشورہ کسی قسم کا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں. نہ ہو تو میرے پروگرامز دیکھتے رہیں. یہ زندگی بار بار نہیں آنی. یہ پروگرام آپ جو اب دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے, اور اس وقت ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن آپ کی رہنمائی کے لیے میں اتنا خزانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تو اللہ رب العزت, میں ہر جس طرح نماز جو ہے وہ آخری نماز سمجھ کے وہ کرتا ہوں, اور ہر پروگرام کو آخری پروگرام سمجھ کے کہ یہ کر رہا ہوں. اور لیکن اس دعا کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ کہ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ پھر میں آؤں گا, پھر اور پروگرام بھی کروں گا. ابھی اس کے بعد درمیانے سائز کا وہ ایک اور پروگرام, اور جو زیادہ سرمایہ لگانا چاہتے ہیں اور بڑا فارم بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک علیحدہ پروگرام وہ بھی میں انشاءاللہ ترتیب دوں گا اور وہ بھی پیش کروں گا. تو ابھی میں ہر پروگرام کا آخری سیگمنٹ میرا وہ حدیث مبارک ہوتی ہے, اور اس کے لیے میں ممنون ہوں ہمارے ایک ویور کالر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ کراچی سے, اور ان کے تجویز پہ جب میں نے پہلا پروگرام یہ خاص طور پہ بارش ہونے کے بعد میں نے کیا تھا نیو فیس اینڈ فیس. پہلے پروگرام آپ نے جتنے بھی دیکھے ہوں گے اس وقت میں وداؤٹ بیئرڈ تھا, تو اب اس کے بعد نیو فیس اینڈ فیس ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ, وہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے, کیوں میں نے یہ رکھے. اور پھر اس کے بعد بارش کیسے ہوا, اور یہ اس فیز میں انٹر ہونے کے بعد میں نے الحمدللہ کافی پروگرام کیے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, دل کو آغاز محبت میں نہ سمجھو تھوڑا, دل کو آغاز محبت میں نہ سمجھو تھوڑا, بڑھتے بڑھتے یہی قطرہ کبھی دریا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت سارے پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی یہ میں, اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب ایک حدیث ضرور کوٹ کر دیا کریں, اور یہ ایک پنتھ دو کاج, اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور بہت سارے کالرز جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے. اور جو نان مسلم اس پروگرام کو دیکھتے ہیں پلیز ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را ٹیکنیکل چیزیں جب میری دیکھتے ہیں وہ ساری سنتے ہیں, میرے سارے لیکچر سنتے ہیں, تو وہ بند نہ کر دیا کریں. یہ سیگمنٹ ضرور دیکھا کریں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے اور رحمت ہیں, اور ان کی پیاری باتوں پہ جو بھی عمل کرے گا وہ اس مسلم ہو یا نان مسلم ہو, اس کے لیے فلاح ہی فلاح ہے. تو یہ میں ابھی ایک کھولا ہے کتاب, تو اس میں پینے کا ادب
اور برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینے کا استحباب اور برتن میں سانس لینے کی کراہت. اور یہ تو ٹاپک ہے. اور حدیث مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز یعنی مشروب 3 سانس میں پیتے تھے, یعنی برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے. بخاری اور مسلم. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.